کا فقدان رہا ہو جن کاغذات کی ضرورت تھی امسال، کیونکہ امسال دیگر سنوات دیگر سابقہ سالوں کے بالمقابل امسال کچھ زیادہ ہی شروط اور قیود تھے حجاج کے لیے کورونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے اور اس وبا سے لوگوں کو بچانے کی خاطر۔ چاہنے کے باوجود بہت سارے برادران اور اسلامی خواتین نہیں پہنچ سکیں، لیکن دیکھیں ذرا، اللہ رب العالمین نے بہت سارے اعمال بندوں کے لیے مشروع فرمائے ہیں، جس کا تذکرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کی ہے کہ بندہ اگر اپنے گھر پر بیٹھ کر کے ان اعمال کو بجا لائے تو اللہ رب العالمین ان کو بعض اعمال کے بدلے حج کا اجر دیتا ہے اور بعض اعمال کے بدلے عمرہ کا اجر دیتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہی ہیں جن کے بدلے اللہ رب العالمین حج اور عمرہ دونوں کا اجر دیتا ہے۔ یہاں میں ایک عمل ذکر کرتا ہوں جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ ڈیلی کر سکتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ حج کے برابر ہے۔ ذرا دیکھیے وہ کون سا عمل ہے جسے میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے جس کی روایت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 275 ہجری میں ہوا ہے، اپنی سنن کے اندر انہوں نے اسے ذکر کی ہے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر باب فضل المشی الی الصلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 558، اور اس حدیث کو محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 11173۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہت پیدا ہوئی ہوگی کہ اس حدیث کو ہم سنیں اور اس عمل کو ہم جانیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حج کے برابر اجر دیتا ہے۔ لیجئے حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، کوئی بھی شخص جو اپنے گھر سے نکلا باوضو ہو کر کے، وضو کرنے کے بعد اپنے گھر سے نکلا، کس خاطر؟ الی صلاۃ مکتوبۃ، کسی فرض صلاۃ کو ادا کرنے کی خاطر، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایسے شخص کا اجر احرام پہن کر حج کرنے والے حاجی کے بقدر ہے، یعنی جس طرح سے احرام پہن کر کے حاجی حج کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے اگر ہماری نیت سچی ہے اور ایک فرض صلاۃ کی خاطر ہم اور آپ باوضو ہو کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور فرض صلاۃ ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک حج کے برابر اجر دیتا ہے۔ ہم کیوں جماعت میں پیچھے رہتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد کے سمت رواں نہیں ہوتے ہیں؟ اس میں ان تمام چیزوں کی رعایت کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ فرض صلاۃ ہے، دوسرے یہ کہ گھر سے وضو کر کے ہم چلے ہیں، اور تیسرے یہ کہ مسجد کی طرف مسجد کے سمت چلے ہیں، اور چوتھے یہ کہ انسان نے نیت صرف کی ہے کہ اسے فرض صلاۃ ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس شخص کا اجر احرام پہن کر حج کرنے والے حاجی کے اجر کے مثل ہے۔ محرم کا مطلب یہاں صرف یہ ہے تاکید کے لیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی بدعت و خرافات کی نیت سے جو بعد جگہوں اور استھانوں اور مٹھوں کا جا کر کے لوگ طواف کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کا قصد جس نے کی ہے اور میقات سے جس نے احرام باندھا ہے اور اس کے بعد حج کی ادائیگی کی ہے، جو اجر اس کو ملے گا وہی اجر اس شخص کو اللہ رب العالمین دے گا
جو बावजूद होकर के अपने घर से चलता है और किसी फ़र्द सलात को आकर के मस्जिद में जमात के साथ अदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। बसा औक़ात इस तरह की फ़जीलतों को जब हम सुनते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। हुज्जाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का कसरत करते हैं उनका अजर अपने मकाम पे है और इनका अजर अपने मकाम पे है। वह हुज्जाज जो इहराम पहन करके जा कर के हज अदा करते हैं खाने काबा के जवार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अजर से नवाजेगा। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में कमी नहीं है, उन बंदों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अजर से नवाजेगा जो बंदे बावजूद होकर के मस्जिद के समत चलते हैं और फिर आकर के कोई फ़र्ज सलात अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जो चाहे दे, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस अमल को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बहुत ही बेहतर अजर है और ज़्यादा अजर है। हमें और आपको चाहिए कि हम खाने काबा की ज़ियारत को नहीं पहुँच सके, वजह जो भी चीज़ रही हो, हम और आप इस अजर को अपने घर पर बैठ कर के कमा सकते हैं। ख़ास तौर से जिनका हज नफली रहा हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि इस अजर को ना गंवाएं और यह अमल जो इस हदीस के अंदर जिक्र किया गया है उसे अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे मौला नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।